لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صدق الله مولانا العلی العظیم۔ کل گزشتہ آیات سے جو مضمون شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جن میں یہ 6 خرابیاں پائی جاتی ہوں ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک وہ جو انکار کرنے والا ہے اللہ کا، جو انکار کرنے والا ہے رسولوں کا، جو انکار کرنے والا ہے اللہ کی کتابوں کا، جو انکار کرنے والا ہے جنت اور جہنم کا، جو انکار کرنے والا ہے ہر اس بات کا جو انبیاء لے کر آئے۔ ایسے منکر کا ٹھکانہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے سے حکم دیا جائے گا کہ انجام بد سے بدتر کر دو۔ دوسرا وہ آدمی جو حق سے ضد رکھنے والا ہو، بیر رکھتا ہو، کیسے ہی دلائل دے دیے جائیں، شریعت کی بات سمجھا دی جائے لیکن کہے کہ میں نے تو اپنے آباء و اجداد سے اسے سنا ہے، میں اسے نہیں کر سکتا، تو یہ ضد رکھنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تیسرے جس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو نیک کام سے رکنے کا سبب بن رہا ہے۔ کوئی خیر کا کام کسی بھی اعتبار سے ہو رہا تھا، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے کہ یہ کام اب نہیں ہونا چاہیے، سبب بن گیا خیر کے پھیلانے کے، رکنے کا یا روکنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا انجام برے سے برا کر دو ان کا۔ اسی طرح جو حد سے باہر نکلنے والا ہو، اللہ نے اہل ایمان کے لیے ایک بارڈر بنایا ہے کہ اس کے حدود کے اندر رہ کر تمہیں جینا ہے، اگر حدود کراس کرو گے انجام برا ہو جائے گا۔ اسی طرح دین حق میں جو شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں انجام برا ہونے والا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنا کوئی اور معبود بنا لیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ معبود جس طرح پتھروں کو بنایا جاتا ہے، کچھ لوگ معبود اپنے نفسانی خواہشات کو بنا لیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی مانیں گے وہ جو ہمارا دل چاہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق کہ انجام برا ہونے والا ہے۔ آج کی آیت میں
اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جہنم بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ اتنے سارے نافرمانوں کے بعد وہ بھر جائے گی، ہمارا نمبر تو نہیں آنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا مضمون اللہ نے جہنم کی وسعت یعنی بڑائی کو بتلانے کے لیے ایسی بات ارشاد فرمائی کہ اس کے بعد بڑائی کی کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جہنم کی کشادگی کے لیے اللہ نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے علاوہ اس کی کشادگی کو کسی طرح سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم اتنی بڑی ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یعنی سارے نافرمانوں کو ڈالنے کے بعد کوئی نافرمان نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ یعنی اب میرے پاس کوئی جہنم میں جانے والا نہیں ہے، کیا تیری کشادگی ابھی باقی ہے یا مکمل ہو گئی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِید، جہنم یہ کہے گی هَلْ مِن مَزِید، اے اللہ آپ اپنے نافرمانوں کے بارے میں بتائیں کہ کچھ باقی رہ گئے ہیں، میں ابھی بھری نہیں ہوں، میری بھوک ابھی ہلاک کرنے کے لیے اور باقی ہے۔ اللہ نے، علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جہنم کی بڑائی کو، اس کی کشادگی کو، اس کی ہولناکی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ وضاحت اللہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ نافرمانوں ذہن میں ذرا بھی دیر کے لیے یہ بات نہ آنی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم گناہ بھگت کر چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ انتہائی کشادہ ہے، اس کی ہولناکی بڑی سخت ہے، حتیٰ کہ جب جہنم یہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کہ اللہ آپ کے پاس اور بھی کچھ ہے تو لائیں، اللہ اس کے بعد جہنم پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے، اس کے بعد وہ کہے گی کہ اے اللہ میں بھر گئی۔ یہاں ایک مضمون اللہ نے اس کا بیان فرمایا، اور پھر جنت کا شوق اللہ اہل ایمان کو دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ منکروں تمہیں تنبیہ ہو جائے اور متقیوں تمہیں خوشخبری ہو جائے تمہارے لیے کہ اللہ جنت کو متقیوں کے قریب کر دیں گے، یعنی متقیوں کے قریب لائی جائے گی جنت اور وہ ان سے دور نہ ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم سے بہت زیادہ وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اہل جنت کے چند اوصاف، خصلتیں اور عادتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت اللہ نے اہل جنت کی یہ ارشاد فرمائی کہ اواب، کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کو قریب کیا جائے گا جو اواب ہیں۔ اواب کے معنی ہے رجوع ہونے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اواب وہ آدمی ہیں جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو، ایک ایک گناہ کو یاد کرتا ہے اور ان سے استغفار کرتا ہے۔ اسی طرح اواب کا ایک معنی یہ بیان کیا حضرات صحابہ نے کہ جو اپنی ہر مجلس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگے۔ اسی طرح دوسری صفت یہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جنت کو جن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جن کے لیے سجایا گیا ہے، وہ ہیں جو حفیظ ہیں۔ حفیظ کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، انہوں نے حفیظ کے معنی یہ بتلائے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے، رجوع کر کے تلافی کرے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو اللہ کے احکام کو ہر وقت یاد رکھے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو اللہ کا حکم سمجھ لیا، روزہ رکھنے کا حکم آیا
اللہ کا حکم سمجھ لیا، نمازوں کے دن میں 5 وقت آئے اللہ کا حکم سمجھ لیا، تلاوت کا حکم آیا تو تلاوت کا اللہ کا حکم سمجھ لیا، یا اسی طرح سے غریبوں پر خیرات کرنے کی باری آئی، دین کی مدد کرنے کی باری آئی، دین کے لیے جان اور مال کو مانگا گیا تو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو قبول کر لیا۔ تو حفیظ کے معنی ایک یہ آئے کہ جو اللہ کے ہر حکم کو یاد رکھے کہ میرے اوپر بحیثیت مسلمان میری کیا کیا ذمہ داری اللہ نے مجھ پر لازم کی ہیں اس کو یاد رکھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں حفیظ کا معنی یہ بتلایا گیا کہ جو شخص شروع دن میں 4 رکعتیں اشراق کی پڑھ لے وہ اواب بھی ہے، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا بھی ہے، اور حفیظ بھی ہے، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ یہ 2 صفت ہوئی، اور اسی طرح 2 صفت اللہ نے اور ارشاد فرمائی کہ من خشی الرحمن بالغیب، جنت جن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ لوگ ہیں جو رب العالمین کا اکرام، اللہ کا ڈر بغیر خوف کے، اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں اللہ کو دیکھے بغیر بٹھا رکھا ہے، یعنی غیب کا جو اللہ پردے میں ہے ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں ہے کہ کائنات کو چلانے والا ایک خالق و مالک اللہ ہے، جس کا پتہ ہمارے حبیب نے دیا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں پیدا کرے گا، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہ دل کے اندر خوف کا رکھنا، اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح خائف ہو کر زندگی گزارے گا اس کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے۔ چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی اہل جنت کی، وجاء بقلب منیب، جو اللہ کے پاس قیامت میں قلب منیب کے معنی آتے ہیں رجوع کرنے والا اور تائب ہونے والا، یعنی وہی مطلب کہ اپنے گناہوں سے لوٹ کر معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا۔ اور حضرات مفسرین نے منیب کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ادب، اللہ کا احترام ہر وقت مستحضر رہے، اور اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی سے رہے، اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کر لے۔ یہ اللہ نے اہل متقی اور جنت جن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک ان میں سے ہر صفت ہم سب کے اندر پیدا فرمائے، اور جہنمیوں کی جو اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ شروع آیت میں اللہ نے جہنم کی کشادگی کو بیان فرمایا، اور پھر جنت کے حالات اور جنت میں کون لوگ جانے والے ہیں ان کے اوصاف بیان فرمائے، تاکہ جہنم سے ڈر کر آدمی جنت میں جانے والا اور جنتیوں والی صفات اپنے اندر پیدا فرمائے۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی میں ابھی بھری نہیں ہے اللہ، اور اگر آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہ رہے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز، یعنی کس سے کہا جائے گا؟ متقیوں سے کہا جائے گا
کہ یہ وہ چیز جس کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا، اور یہ جنت ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہو اور اپنی نگرانی کرنے والا ہو، یعنی میرا کوئی کام حکم رب کے خلاف نہ ہو جائے، اپنے کاموں کی حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور یہ ان لوگوں سے یا اس شخص سے قریب کر دی جائے گی جنت جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے۔ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم سب اس میں یعنی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور اب یہ داخلے کا دن ابدی زندگی کا دن ہوگا، یعنی اب یہاں سے موت نہیں آنے والی۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان جنتیوں کے لیے وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے، کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے پاس جو زیادہ ہے، جس کی طرف اللہ نے یہاں آیت میں اشارہ کیا ہے، یعنی ہر خواہش کو پورا ہونے کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم نے ساری زندگی جس کی عبادت کی ہے اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں، وہ ہے دیدار الہی، جس کا یہاں آیت میں اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی ہم سب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اللہ کا دیدار کریں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ان مکہ کے کافروں سے پہلے یا موجودہ کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سختی، یعنی یہ زمانے کے موجودہ طاقتور انکار کرنے والے کوئی بڑی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اس سے بڑے بڑے فرعون، حامان، شداد کو اللہ ہلاک کر چکے ہیں، ان کو ہلاک کرنے میں اللہ کو ذرا دیر نہیں لگے گی، لہذا طاقت پر گھمنڈ نہ کرو۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے۔ یہ بتاؤ کیا ان نافرمانوں کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ بچی تھی؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، یقیناً اس پورے مضمون میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو، یعنی ڈرنے والا دل، قبول کرنے والا دل ہو، یا جو حاضر دماغ بن کر ان مضامین پر کان دھرے، اس کے لیے ان آیات میں نصیحت حاصل کرنے کا بڑا سامان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔